بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اسم کی دو قسمیں تھے، معرب اور مبنی۔ معرب کو پچھلے ویڈیو میں ہم نے بیان کی تھی، آج مبنی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مبنی کی تعریف علماء نے مختلف کی ہے، ما اشبہ الحروف یا ما ناسب مبنی الاصل، جیسے ابن حاجب نے کافیہ میں کی ہے۔ اسی طرح ما لا یتغیر آخرہ بسبب ما يدخل علیہ من العوامل، جیسے تسہیل والے نے اسی طرح تعریف کی ہے۔ پھر مبنی کی دو قسمیں ہیں، مبنی الاصل اور مبنی بالتبع۔ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں، فعل ماضی، امر اور تمام حروف۔ پہلا ہے فعل ماضی۔ فعل ماضی کے بنا میں دونوں مذہبوں یعنی بصرین اور کوفین دونوں کا اتفاق ہے کہ وہ مبنی ہے اور مبنی بر فتحہ ہے، جب تک ان کے ساتھ واو جمع متصل نہ ہو جائے، ورنہ پھر مبنی بر ضمہ رہے گا، یا ضمیر رفع متحرک متصل نہ ہو جائے، ورنہ پھر ساکن ہوگا۔ اور بنا اصل ہے فعل میں، تو فعل ماضی اس لیے مبنی ہے، اور حرکت پر اس لیے کیا، یعنی فعل ماضی کو حرکت اس لیے دیا کہ یہ فعل مضارع کے ساتھ خبر یا صفت یا صلہ یا حال کے واقع ہونے میں مشابہ ہے۔ جس طرح وہ یہ چیزیں بن سکتے ہیں فعل مضارع، اسی طرح فعل ماضی بھی بن سکتا ہے۔ اور فعل مضارع تو معرب تھا، اور معرب میں اصل حرکات ہے اور اعراب میں اصل حرکات ہے، تو اس لیے ان کو متحرک کیا، حرکت دی۔ اور مبنی بر فتحہ اس لیے کیا کہ فتحہ اخف الحرکات ہے، اور ضمہ اور کسرہ فعل پر ثقیل ہے، اس لیے کہ فعل خود بھی ثقیل ہے، کیونکہ ان کا معنی مرکب ہے، حدث اور نسبت الی الزمان۔ تو جب فعل خود بھی ثقیل ہے اور اس پر کسرہ یا ضمہ وہ بھی ثقیل ہے، تو پھر دو ثقیل ان کا شے واحد میں جمع ہونا تھا، اس لیے فعل ماضی کو فتحہ دیا۔ دوسرا ہے فعل امر۔ اس کے بنا ہونے میں اختلاف ہے، بصرین کے نزدیک مبنی ہے اور کوفین کے نزدیک یہ معرب ہے۔ فعل امر کوفین کے نزدیک یہ معرب ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا امر یعنی اضرب معرب ہے مجزوم بلام المقدرہ کے ساتھ، اصل میں مثلا لتضرب تھا، پھر لام کو تخفیفاً حذف کیا تو تضرب بن گیا، پھر حرف مضارعت کو حذف کیا تاکہ وقف کی صورت میں مضارع غیر مجزوم اور اس کے درمیان فرق آ جائے۔ تو جب تھا کو حذف کیا حرف مضارعت، تو پھر ضاد جو ہے وہ ساکن تھا، ابتدا بالساکن لازم آ جاتا تھا، تو پھر اس کے شروع میں حمزہ وصلی لایا، کیونکہ ضاد ساکن ہے، اس پر نطق ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ اضرب بن گیا۔ تو یہ ان کا مذہب ہے اور بصری ان کا مذہب راجح ہے۔ تیسرا ہے حروف، یہ کل کے کل مبنی ہے بالاتفاق۔ تو جب بصرین کے نزدیک افعال میں اصل بنا ہے، تو ان کے علت البنا کا سوال نہیں کیا جاتا، یعنی جب افعال میں اصل بنا ہے نا، تو پھر اس کی علت کا سوال نہیں کیا جاتا کہ فعل ماضی مثلا کیوں اصل ہے، کیوں مبنی ہے، اور فعل امر کیوں، کیونکہ وہ اپنے اصل پر ہے، واضح نہیں، اسی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ جب ان میں سے یعنی فعل افعال میں سے کوئی معرب آ جائے، کیونکہ افعال میں اصل بنا ہے، اور جب افعال میں سے کوئی معرب آ جائے تو پھر اس کا علت الاعراب کا سوال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے مثلا فعل مضارع، فعل میں اصل بنا تھا، تو فعل مضارع ان سے معرب آ گیا، تو اب فعل مضارع کی علت الاعراب کا سوال کیا جا سکتا ہے، وجہ پوچھا جا سکتا ہے کہ فعل مضارع کیوں معرب ہے۔ اسی طرح ان کے نزدیک اسماء میں، یعنی بصرین کے نزدیک اسماء میں اصل اعراب ہے، تو جب کوئی اسم معرب آ جائے تو اس کا علت الاعراب کا سوال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اپنے اصل پر ہے، اور اسماء میں اصل اعراب ہے نا، تو اگر ان اسماء میں سے کوئی مبنی آ جائے تو پھر اس کا علت البنا پوچھا جائے گا، کیونکہ اسماء میں اصل اعراب ہے، اور جب ان اسماء میں سے کوئی مبنی آ جائے تو پھر ہم پوچھ سکتے ہیں کہ یہ اسم کیوں مبنی ہے، علت البنا سبب کیا ہے اس کا۔ تو اب بعض اسماء کے بنا کے سبب ہونے میں بھی اختلاف ہے علماء کا۔ ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ اسباب بنا متعدد ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسم مشابہ ہوتا ہے معنی میں فعل کے ساتھ، جیسے
نزالے اور ہیہات جب یہ انزل اور بعودہ کے ساتھ مشابہ ہو گئے تو یہ مبنی ہو گئے، لیکن یہ مذہب مردود ہے، غیر صحیح ہے۔ اس لیے اگر یہ صحیح ہو جائے تو سقین لک او ضربا زیدن کا بنا لازم آئے گا، کیونکہ یہ دونوں فعل امر کے معنی میں ہے، حالانکہ یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ان کی بات صحیح ہو جائے تو اف جو اس میں فعل ہے نا بمعنی فعل مضارع وغیرہ کا اعراب لازم آئے گا، کیونکہ وہ فعل مضارع کے معنی میں ہے، حالانکہ اس پر کسی نے بھی قول نہیں کیا ہے۔ تو یہ مذہب اور یہ کہ اسم مشابہ ہے معنی میں فعل کے ساتھ، یہ غیر صحیح ہے۔ دوسرا قول ابن حجب اور دیگر علماء کے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسباب البناء عدم الترکیب ہے، یعنی جب کوئی اسم ترکیب میں واقع نہ ہو جائے، قبل الترکیب آ جائے تو یہ مبنی رہے گا۔ تو ان کے نزدیک اسماء قبل الترکیب یہ مبنی ہے، لیکن یہ ظاہر بطلان ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے ان پر بات کی تھی، جیسے زمخشری وغیرہ کا مذہب تھا کہ اگر ان کو قبل الترکیب مبنی کر دے اور بعد الترکیب معرب کر دے تو ایک چیز کا معرب اور مبنی لازم آئے گا، جو کہ تناقض اور تضاد ہے، لہٰذا یہ بھی غیر صحیح ہے۔ ابن عقیل کے حاشیہ میں نقل ہے کہ حق یہ ہے کہ اسماء قبل الترکیب جملوں میں نہ معرب ہے اور نہ مبنی، اس لیے کہ اعراب اور بنا یہ دونوں احکام ہے ترکیب کا، اس لیے وہ اعراب کا مختلف تعریفات کرتے ہیں کہ اس کا آخر عامل کے مختلف ہونے سے تبدیل ہو جائے، مختلف ہو جائے۔ اسی طرح بنا اس کا ضد ہے، تو جہاں ترکیب نہ ہو تو اس کلمے پر ہم اعراب اور بنا کا حکم نہیں لگا سکتے، کیونکہ اعراب اور بنا کا حکم یہ من احکام التراکیب میں سے ہے، لیکن یہاں ترکیب نہیں ہے تو ہم اس پر اعراب اور بنا کا حکم نہیں لگا سکتے، اس پر اعراب اور بنا کا حکم لگانا جائز نہیں ہے۔ یہ ابن عقیل کے حاشیہ میں منقول ہے۔ اور ابن مالک وغیرہ کے نزدیک کہ علت البناء اسم میں مشابہت ہے حروف کے ساتھ، اور یہی رائے حذاق اور سیبوی کا بھی ہے، اور یہی صحیح بھی ہے کہ سیبوی کتاب سیبوی میں ان سے منقول ہے کہ جتنی مشابہت ہے شبہ وضعی، استعمالی، شبہ اہمالی وغیرہ، یہ سب کے سب راجع ہیں حروف کی طرف، تو لہٰذا سب کا مرجع حروف ہے، تو اسم کے بنا کا سبب وہ مشابہت ہے حروف کے ساتھ۔ پھر بنا کے 4 انواع ہے۔ نمبر 1 سکون، یہ اصل ہے، جیسے حل، قم اور کم۔ دوسرا ہے سکون کو، تو جیسے سوف، قام، این وغیرہ۔ اور تیسرا و چوتھا ضمہ اور کسرہ، یہ دونوں ثقیل ہے، فعل بھی ثقیل ہے، تو لہٰذا ضمہ اور کسرہ فعل پر نہیں آتے، صرف حرف اور اسم پر آتے ہیں، جیسے ام سے اور من۔ تو بنا کے 4 انواع ہو گئے۔ پہلا ہے سکون، یہ اصل ہے، جیسے حل، قم، کم وغیرہ۔ دوسرا ہے فتحہ، یہ قریب ہے سکون کو، جیسے سوف، قام، این۔ اسی طرح تیسرا ہے ضمہ اور چوتھا ہے کسرہ۔ تو ضمہ و کسرہ دونوں ثقیل ہے، فعل پر نہیں آتے، کیونکہ فعل بھی خود ثقیل ہے، تو لہٰذا یہ صرف اور صرف حرف اور اسم پر آ سکتے ہیں، جیسے ام سے اور منذ وغیرہ۔ اب جس اسم کا مشابہت آ جائے حروف کے ساتھ یا مبنی اصل کے ساتھ، تو وہ اگرچہ اصلاً یعنی وضعی اعتبار سے وہ مبنی نہیں ہے، بلکہ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو گئے ہیں، تو وہ مبنی بالطبع میں داخل ہے۔ جیسے اس میں غیر متمکن کے 8 اقسام جو ہے وہ سب کے سب مشابہت کی وجہ سے مبنی ہیں اور مبنی بالطبع ہے۔ اسی طرح اس میں متمکن، اس میں اختلاف تھا قبل ترکیب اور بعد ترکیب، اگر ابن حجب کا مذہب لیا جائے تو یہ پھر بھی اس میں مبنی بالطبع میں چلا جائے گا۔ اسی طرح نون جمع مؤنث وغیرہ بھی بعض علماء نے مبنی بالطبع میں شمار کیا ہے۔ تو اس میں غیر متمکن کی جتنی اقسام ہے وہ آگے انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ پڑھ لیں گے، اور اس کے حروف کے ساتھ جو مشابہت ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ واضح کر لیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔